نہ تعداد کو بڑھا سکتا ہے نہ جگہ کو بڑھا سکتا ہے. شریعت نے جن اعمال کو جن شکل و صورتوں کے ساتھ امت کو وہ عمل دیا، اس عمل کی کیفیت کی تعداد کو، اس عمل کے مزاج کو گھٹا بھی نہیں سکتا، بڑھا بھی نہیں سکتا. بھئی سحری 1:30 بجے کھانا کیوں مکروہ ہے؟ سحری آخری وقت میں کھانا کیوں مستحب ہے؟ اس لیے کہ سحری اگر آپ 12:30 بجے 1:30 بجے کھا لیں گے تو شریعت کا جو روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تھا، اس روزے کو تم نے کھینچ کر 1.5 دن کا روزہ کر دیا. فرمایا کہ 1 گھونٹ پانی ہی پیو، 1 کھجور بیج کھا لو، لیکن سحری کیا کرو. سحری کرنے میں برکت ہے. کیوں؟ اگر تم یہ سحری نہیں کرو گے تو رات کے کھانے کو سحری سمجھو گے، اور رات کے کھانے کو سحری سمجھو گے تو شریعت کے روزے کو تم نے کھینچ دیا. تم نے شریعت صبح صادق سے اچھا افطاری میں دیری کو مکروہ قرار دیا. 6:30 بجے افطاری تھی لیکن آپ نے 7 بجے کیا. کہا کہ تم نے مکروہ کام کیا، اس لیے کہ تم نے آدھے گھنٹے کے روزے کو تم نے بڑھا دیا. اگر مجبوری ہے معاف ہے، اگر جانتے بوجھتے ہاتھ میں واج بھی ہے، بسم اللہ سنائی بھی دی اور کھجور بھی ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ میں متقی پرہیزگار میں سنبھال سکتا ہوں، اور کھجور کو اس نے آدھے گھنٹے بعد کیا تو گناہ ہوگا. شریعت نے جن اعمال کو حیت کے ساتھ، کیفیات کے ساتھ، شکل کے ساتھ، صورت کے ساتھ امت کو دیا، وہ اعمال اسی شکل کے ساتھ، اسی کیفیات کے ساتھ، اسی تعداد کے ساتھ، اسی حیت کے ساتھ اور اسی عقیدے کے ساتھ کرنا ضروری ہے. نماز دی، فجر 1 رکعت نہیں بڑھا سکتے، جمعہ میں 2 رکعت دی. اب کہنے لگے کہ صاحب عام دنوں میں 4 پڑھتے ہیں، عام مجمع آتا ہے، بے نمازی آتے ہیں، چلو 4 پڑھے. نہیں پڑھ سکتے. ہر چیز کی جس چیز کو شریعت نے حج دیا، حج کیفیت کے ساتھ دیا. فلاں تاریخ کو فلاں مقام میں رہو، فلاں تاریخ کو مینا میں جاؤ، فلاں تاریخ کو مزدلفہ جاؤ، رات میں یہاں رہو. نماز چھوڑو. نماز چھوڑنے کے لیے شریعت نے کہا عرفات کے میدان میں مغرب نہ پڑھو. اب اگر کوئی متقی پرہیزگار پیران پیر کا بچہ، ارے صاحب نماز قضا ہو جائے گی، عرفات کے میدان میں اللہ اکبر کہا، جوتے پڑیں گے. شریعت کو ماننے کا نام، حکم کو ماننے کا نام اسلام ہے. جیسے اس نے پڑھنے کے لیے کہا تو پڑھو. عرفات کے میدان میں مغرب پڑھنے کی منائی ہے. تم جاؤ مزدلفہ کے اندر، اور مزدلفہ میں رات میں مغرب اور عشاء ملا کر پڑھو، قضا کر کر پڑھو. اب یہاں قضا کر کر پڑھنا عبادت ہے. اور دوسرے مقام پر کہا گیا کہ اگر میری امت کا کوئی فرد جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرے گا، 2,80,00,000 پر 6 لاکھ برس جہنم میں جائے گا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب کہ اگر میں عرفات کے میدان میں نماز قضا کروں گا 2,86,00,000 برس جہنم میں جانا پڑے گا، اب وہ عرفات کے میدان میں نماز پڑھے گا تو جوتے پڑیں گے. قضا کرنے کے لیے کہا، قضا کرنا پڑے گا. 10 عرفہ کو، 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جمع. میدان عرفات کیا ہے؟ ایک چٹیل میدان ہے، ایک ریت کا میدان ہے، ایک بالو کا میدان ہے. ایک آدمی نے دل میں سوچا آج حرم خالی ہے، سارے لاکھوں لوگ، 35 لاکھ کا مجمع آج عرفات کے میدان میں آ چکا ہے. اب اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا، اب حرم شریف خالی ہے، میں جاؤں گا، میں طواف کروں گا، طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ دوں گا. شریعت کہے گی اس چٹیل میدان کے اندر دیوانوں کی طرح اپنے ناخنوں کو بڑھا کر، اپنے بالوں کو پراگندہ کر کر، اپنے کپڑوں کو میلا کر کر تو میرے ہاتھ میں جو 2 ہاتھ اٹھاتا ہے دربار میں، یہ اچھا ہے کہ میرے کعبے کے پاس آ کر تو حجر اسود کو چومے. اب یہاں چٹیل میدان پر رہنا تیری عبادت ہے، یہاں دیوانے کی طرح ایک پتھر کو کنکری مارنا عبادت ہے. شریعت میں عقل نہیں. شریعت نے جن اعمال کو کیفیات کے ساتھ دیا ان کو اسی کیفیت کے ساتھ کرنا. نماز کو دیا شکل کے ساتھ، روزے کو دیا شکل کے ساتھ، وضو کو دیا شکل کے ساتھ، اور حج کو دیا شکل کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں منسوس عبادات.